دوستو جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا بچہ بچہ اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب ضرور دے گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہو، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں جنت اور جہنم کا تصور ضرور پایا جاتا ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم میں جانا پڑے گا، بس فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذاہب میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے جاتے ہیں۔ مگر دوستو آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی ہمارے سامنے جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں دو جنتوں کا خیال آتا ہے، ایک جنت وہ جو مرنے کے بعد اچھے اعمال کرنے والوں کو ملے گی، اور ایک وہ جو کہ آج سے ہزاروں سال قبل اس دنیا میں ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستو آپ بالکل درست سن رہے ہیں، ہماری اس دنیا میں بھی جنت ہوا کرتی تھی، جس کو ہماری دنیا میں رہنے والے ایک بادشاہ جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے بنوائی تھی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ شداد کون تھا اور کس دور میں ہوا کرتا تھا؟ آخر کس طرح سے یہ جنت جیسا ایک محل دنیا میں بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا کیا حال ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنائی ہوئی وہ جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ماہرین شداد کی بنائی ہوئی اس جنت کو تلاش کر چکے ہیں۔ تو چلیے آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے۔ دوستو ہماری دنیا میں احقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے ٹیلے کو حقف کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں احقاف نام کا یہ ایریا آج کے دور کے یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ دوستو قوم عاد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار تھی، کیونکہ ان کے پاس ہریالی تھی، اچھا پانی تھا، کھانے کو بھرپور خوراک تھی، اس کے علاوہ جانور ہوا کرتے تھے اور جو کچھ بھی اس دور میں ضروری تھا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ مگر آسانی کے ساتھ ملنے والی بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ نافرمان بنا دیا اور یہ لوگ اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام ہود علیہ السلام ہوا کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی، بلکہ وہ ان کا الٹا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دوستو اسی دور میں اس پوری قوم کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شداد تھا۔ شداد کا ایک بڑا بھائی اور بھی ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد شداد نے اس کی سلطنت سنبھال لی تھی۔ شداد کی حکومت یمن اور عمان کے علاقے سے لے کر ایران تک ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہود علیہ السلام نے دوسرے عام لوگوں کی طرح شداد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر شداد نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ آخر کار ان دونوں کے بیچ بحث ہوئی۔ شداد نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہارے اللہ پر ایمان لے بھی آؤں اور تمہاری بات مان بھی لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر شداد نے ہود علیہ السلام سے کہا، آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس جنت کی تم بات کر رہے ہو، ایسی جگہ جس کو آرام کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ دان کہتے ہیں کہ شداد نے جنت بنانے کا فیصلہ کرتے ہی اپنی سلطنت کے الگ الگ علاقوں میں بیٹھے ہوئے گورنروں کو بھی یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا سارا سونا اور چاندی سواریوں پر لاد کر میرے اس علاقے میں بھیجنا شروع کریں جہاں پر جنت بن رہی ہے۔ سب سے پہلے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئی تھی کہ پانی کے لیول تک پہنچ گئی، پھر ان بنیادوں کے اندر سنگ سلیمانی بھر دیا گیا تھا۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح زمین کے لیول تک تیار ہو گئی تو ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے دیواریں کھڑی کی گئی۔ ان دیواروں کی لمبائی لگ بھگ 100 گز رکھی گئی تھی۔ صبح میں جب سورج کی روشنی دیواروں پر پڑتی تو انسانوں کے لیے ان دیواروں
پر نظر جمائے رکھنا مشکل ہوتا۔ اس کے بعد ان دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنائے گئے۔ اس جنت کے بیچ ایک بڑی نہر بھی بنوائی گئی اور اس کے بعد اس بڑی نہر سے بہت ساری چھوٹی نہریں بھی نکالی گئی تھی۔ یہ ساری وہ چھوٹی نہریں تھی جو ہر محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ نہروں کے کنارے پر بہت سارے آرٹیفیشل درخت اور پودے بھی لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی ہوا کرتی تھی، جبکہ موتی اور یاقوت جیسے ہیروں کو لا کر ان درختوں پر لٹکایا گیا۔ شداد کی اس جنت کے مکانوں اور دکانوں کی دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب کے ذریعے معطر کیا گیا۔ یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل پرندے بنا کر جنت کی دیواروں پر رکھے گئے جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ ریشم کی قالین بچھا دی جائے۔ جو نہریں موجود تھیں ان میں سے کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شہد، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ ڈالا گیا۔ یہ جنت لگ بھگ 12 سال کے اندر تعمیر ہوئی اور تیار ہونے کے بعد شداد نے فوراً اپنے سبھی مشیروں، وزیروں اور حکمرانوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ سبھی اس جنت میں آ کر آباد ہو جائیں، کیونکہ ان کو یہاں پر وہ سب کچھ ملے گا جو کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شداد خود بھی پورے لشکر کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ جنت کی طرف سفر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے عالم اور ہدایت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ وہ راستے میں بار بار ان لوگوں کا مذاق بھی اڑاتا اور ان سے کہتا تھا کہ تم ابھی تک مجھے ایسی جنت کے لیے پریشان کرتے تھے اور ایسی جنت کے لالچ کے لیے ہی دوسرے خدا کے سامنے جھکنے کو کہا کرتے تھے کہ جس جنت کو تو میں خود دنیا میں ہی بنا چکا ہوں۔ اب تم لوگوں کو میری شان و شوکت اور طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب انسانوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ بھی بہت لمبی عمر پائے گا اور اس دنیا میں بہت زیادہ زندہ رہے گا۔ وہ اسی امید کے ساتھ اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کا بہت سا حصہ اسی جنت میں گزارے گا۔ یہ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ چکے تھے اور پھر اس کے اوپر ہیرے جواہرات نچھاور کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنی شان و شوکت اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھتا گیا اور جیسے ہی وہ اپنے شہر یعنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا، اس کو اپنے سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اپنے اس رستے میں کھڑے ہوئے شخص سے شداد نے بڑی حیرت سے پوچھا، خیر تو ہے، تو کون ہے؟ اس پر جواب ملا، میں ملک الموت ہوں، یعنی موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا، تو آخر کیوں آیا ہے؟ جواب ملا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس پر شداد نے کہا، کم سے کم مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ اس پر جواب ملا، اللہ تعالی کی طرف سے مہلت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ جس وقت شداد کی روح قبض کی گئی اس وقت اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں ہوا میں ہی تھا، یعنی وہ اپنے گھوڑے سے ٹھیک طرح سے اتر بھی نہ پایا تھا اور اپنا قدم بھی اپنی جنت کی چوکھٹ پر نہ رکھ پایا، اور اس سے پہلے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد مشہور فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ عالی شان شہر اپنی پوری شان و شوکت اور سونے چاندی ہر چیز کے ساتھ ریت کے ریگستانوں میں مٹی میں اس طرح سے مل گیا کہ جانو کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، سال، صدیاں گزر گئی۔ ہزاروں سال بعد پھر ایک ایسا دور آ گیا کہ نہ تو کوئی جنت کے بارے میں جانتا تھا اور نہ کوئی شداد کے بارے میں جانتا تھا، مگر ہزاروں سال بعد اس دنیا کا دھیان پھر سے اس جنت کی طرف گیا۔ جب قرآن پاک میں اس جنت کا ذکر کیا گیا، ہاں دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے شداد کی طرف سے بنوائی گئی اس خوبصورت اور عالی شان جنت کا ذکر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں آنے کے بعد صرف مسلمان ہی اس ذکر پر یقین کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کا یقین ہے کہ شداد ہوتا تھا جس نے ایسی جنت بنانے کی کوشش کی تھی، مگر مسلمانوں کے علاوہ اس پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بالکل یقین نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان سب چیزوں پر یقین رکھنے کے لیے بہت سارے تاریخی شواہد ضروری تھے۔ مگر دوستو، پوری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب 1991 اور 92 کے قریب ایک لوجیکل ٹیم نے عمان اور یمن کے اس پورے علاقے میں اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جہاں پر کسی دور میں یہ شہر یعنی جنت ہوا کرتی